علماء کا، ہمارا تیرا جھگڑا اس میں نہیں، پہلے ذرا پتر اس تے جھگڑا مکا، روح اندر آندھی ہے یا نہیں آندھی، تے روح اتنا ویندی ہے یا اے جھگڑا مکال ہے، پھر میں پوچھنا تعلق ہے بے حالے بیچارہ آکھتے روح بلدی ہے، اے بھی حالے یقین نہیں۔ بعض بزرگ کہتے ہیں جی روح آتی ہے نصف اعلیٰ میں، اتو ادھے دھاڑے چ، دنی تو اتے روح ہوں ہے ناپ سے اوپر۔ اور کوئی کہتا ہے جی نہیں نصف اعلیٰ میں نہیں، روح آتی ہے بین الکفن والجسد، جسن اور کفن کے درمیان میں۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں روح آتی ہے دماغ کے ایک ذرے میں، دوسرا کہتا ہے نہیں روح آتی ہے دل کے ایک ذرے میں، تیسرا کہتا ہے نہیں روح آتی ہے افنیت القبور میں، قبروں کے اوپر روح دیکھتی ہے کہ فلاں حضرت صاحب آ رہا ہے، یہ اوپر پھرتی ہے، اور اس کا عکس ہوتا ہے ابھی تک تو تجھ سے دخول متعین نہیں ہوا، کبھی میرے سامنے آ میں دخول متعین کرتا ہوں، پھر پتہ چلے گا دخول کسے کہتے ہیں، آ تو صحیح۔ عرض یہ کر رہا ہوں شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ اور بولو، اور شہید کی روح کہاں ہے؟ حجت اللہ کہتا ہے کہ روح جسم میں ہے، تسکین الاتقیاء دیکھنا، حجت اللہ کہتا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں روح کہاں ہے؟ اور تمہارا بنائے ہوئے حجت اللہ کی بات مانے یا رسول اللہ کی بات مانے؟ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں جنت میں ہے۔ اب وقت نہیں، 35 صحابہ کرام سے یہی مضمون جو میں نے پیش کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام بشر سے، حضرت حذیل سے، عبداللہ ابن عمر سے، اور ان تمام صحابہ کرام 35 کے قریب صحابہ کرام سے یہی مضمون اور اس آیت کی تفسیر منقول ہے۔ اب ذرا سن، اب میری باری آئی، ذرا جگر تھام کے بیٹھنا، پورے وثوق کے ساتھ اور تحدی کے ساتھ دنیا حجت اللہ کی ذریت کو میرا قیامت کی صبح تک چیلنج ہے کہ جو میں نے مانا کیا کہ روح شہید کی جنت کے اندر ہوتی ہے، قرآن کا بھی یہی فیصلہ، میرے محبوب کا بھی یہی فیصلہ، صحابہ کرام 35 صحابہ کرام کا بھی یہی فیصلہ۔ اگر ہمت ہے اور اپنی ماں کا دودھ حلال کرنا ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کوئی رلا شلا نہیں ہو گیا، ایک حدیث پیش کر، کسی ایک صحابی کا قول پیش کر، قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کر جس میں یہ ذکر ہو کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے لہذا زندہ بھی جسم ہوتا ہے، قتل چونکہ جسم ہوتا ہے لہذا زندہ بھی۔ میں نے اپنے دعوے پہ قرآن پیش کیا، اپنی بات نہیں کی، حدیث پیش کی، اپنی بات نہیں کی، مسلم پڑھی، اپنی بات نہیں کی، اور میں کہتا ہوں ہمت کر، یہی مناظرہ ہے، اپنے سٹیج پہ بیان کر دینا، اپنے سٹیج پہ کسی ایک صحابی کا قول، ایک حدیث جس میں یہ ہو قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی چنانچہ جسم ہوتا ہے، اور شہید کی روح پھر اس جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ پیش تو کر، تیرا ماتھا چوم لوں گا، پیش تو کر، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ فراڈی میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اشتہار چھاپ دینا بڑی آسان بات ہے، اور جھوٹ بولنے میں حیران ہوں، اتنے مجمع کے سامنے بیزتی ہو جائے، واللہ العظیم اگر کچھ غیرت ہوتی، کوئی شرم و حیا ہوتا، اٹک چھوڑ جاتے، اٹک چھوڑ جاتے۔ اتنی بڑی بیزتی، اتنی بڑی تحدی، اور مناظر بھاگ رہا ہے، اور حضرت صاحب کہتے ہیں جی میں کیا کروں، میرا مناظر نہیں مانتا، تو چھری پھیرو، اتنا موٹا کیوں رکھے، مناظر نہیں مانتا، مناظر نہیں مانتا، پنگا کیوں لے آنے، بندہ پنگا لاوے تو پھر پچاوے نا، مناظر نہیں مانتا، فلاں نہیں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں چاہیے تو یہ تھا کہ شرم سے مر جاتے، لیکن اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، میرے استاذی المکرم مانا کرتے تھے، چلو وہ مانا تھوڑا سا سخت ہے، آپ خود سمجھ لینا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جے حیا ٹور بنے لا کے سر تے بن کے نچا کر، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے مجمع دے سامنے
فرار ہویا، بھاگ گیا، اور دوسرے تیسرے دن اشتہار آ گیا، چیلنج چیلنج چیلنج، مماتیوں کو عبرتناک شکست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری غیرت کو سلام ہے، تمہارے حیا کو سلام ہے، تمہارے تقدس کو ہمارے ساتھ سلام ہے۔ اتنی غیرت نہیں، اتنا واضح فراڈ۔ سرگودے میں مناظرہ ہوا نہیں، اشتہار شائع ہو گئے، فاتح مناظرہ سرگودا، مناظرہ ہوا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا اس سے کہ مناظرہ ہوا ہے؟ کہتا ہے جی وہ عقیدہ لکھ کے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا پھر آپ فاتح کیسے بن گئے؟ عقیدہ لکھ کے نہیں دیتے تھے جی۔ مدعی پہلے دعویٰ کرتا ہے یا مدعا علیہ؟ مدعی پہلے دعویٰ کرتا ہے، مدعا علیہ بعد میں آتا ہے، یا مدعا علیہ پہلے عدالت میں آتا ہے؟ کوئی مدعی کا دعویٰ متعین ہو تو مدعا علیہ اپنی بات کرے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ جو دعویٰ کرنے والا ہے اپنا دعویٰ واضح کرے، ہم جواب دعویٰ دیں گے۔ ہمیں تو آج تک نہیں پتہ لگا آپ کے خنثی مشکل عقیدے کا یہ کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا، نہ میں کسی کتاب نے رہنمائی کی۔ اب مقام حیات اٹھائی میں نے، خالد محمود پی ایچ ڈی لندن کی، تو علامہ صاحب فرماتے ہیں انبیاء کا احیاء تام ہو چکا ہے، صرف قبروں سے باہر آنا باقی ہے۔ قیامت کے دن انبیاء کو نئی حیات نہیں ملے گی، اسی حیات سے قبر سے اٹھیں گے۔ دیکھو مقام حیات، عبدالشکور ترمذی اس نے لکھا ہے مقام حیا، اس کی کتاب حیات انبیاء میں اس نے بھی یہی بات لکھی کہ احیاء تام ہو چکا ہے، صرف قبروں سے باہر آنا باقی ہے۔ اب اور تسکین الصدور میں 15 عقیدوں کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قبر کی حیات ہے وہ نوع من الحیات ہے، کامل حیات یا دنیا میں ہے یا آخرت میں ملے گی، قبر کی حیات کامل حیات نہیں۔ یہ اس غلطیاں تیرا میرا جھگڑے ہی ختم۔ پہلے دعویٰ کر، پھر ذرا ویک جواب دعویٰ کڑا کے نہ کاٹ دے میں تے گلا کرے۔ دعویٰ تے کر، عقیدہ لکھ کے نہیں دیتے، فلاں نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، ایک چیز پہ کھڑا تو ہو، کھڑ تو صحیح، لیکن تیری قسمت میں ہی بھاگنا ہے۔ نام کا اثر کام پہ بھی ہوتا ہے۔ گمن افغانستان سے گھوما پاکستان میں گھوما، منڈی باؤدین سے گھوما، 6 فٹ 10 فٹ کی دیوار پھلانگ گیا، پنڈی میں آ کے چیلنج کیا، فساد مچایا، حضرت شاکر صاحب موجود ہوں گے، تحریراً چیلنج قبول کیا، جلسہ ہوا اظہار حق کانفرنس، اور میں نے کہا یار ہمیں نہ تنگ کر، ہمارے شاگرد مناظرہ کریں گے اور ہم لکھ کے دیں گے ان کی فتح شکست ہماری فتح شکست ہے، چل ہماری فتح شکست ہے۔ جس طرح تو لکھت پہ قائل ہے، نکاح والا رجسٹر ہے نا، سب چیزیں لکھنی پڑتی ہیں، حق مار بھی اور سارا کچھ لکھ کے دو، چل تیری مان لیتے ہیں، لکھ لو۔ لیکن وہاں سے بھاگا، پھر پنڈی نہیں گیا، پھر وہاں سے اگلا ضلع پہنچا، گمن، پتہ نہیں اب اگلے ضلع کی انتظار کرو تے اللہ کرے تلا گانگے چاہ جامی، اللہ تو تلا گانگے چلایا پہ، یہ گھومنا ہے۔ اب یہ کر رہا ہوں، 35 صحابہ کی تفسیر پیش کر سکتا ہوں۔ شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید کی روح جسم میں نہیں، روح کہاں ہے؟ جنت میں۔ پہلے اسی کو متعین کر لے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں مانتا۔ نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تیری حمایت میں کتاب لکھی ہے، حیات الاموات کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے